الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فہم توحید احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں لیکچر نمبر 20 سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ہم ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصوا فی معروف فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة الله ومن اصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه رواہ البخاری 7213 نمبر۔ فرمایا اس بات پر میری بیعت کرو، تبایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ اللہ اکبر، توحید، اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اس بات پر تو میرے ساتھ بیعت کرو گے۔ یہ ہے توحید، یہ ہے توحید۔ یاد رکھیے گا، امت محمدیہ کی اکثریت آج اس بیماری میں مبتلا کہ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتی ہے۔ گھر میں ایک چھوٹے سے بچے کو جانور کے پالتے ہیں، سال کا کر دیتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ شجاع آباد سے ٹرین میں سفر کر رہا تھا، اس وقت میں فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا، غالباً ابھی نیا اہل حدیث ہوا تھا۔ تو عورتیں بیٹھی ہوئی تھی میری سیٹ کی پچھلی والی سیٹ پر، تو ایک عورت کہتی کدھر جا رہی ہو؟ اس نے کہا میں بابا کی قبر پر جا رہی ہوں۔ کیا کرنے؟ کہا یہ میرا بچہ 1 سال کا ہو گیا، اس نے دیا تھا، اور سال کا میں نے دمبا پالا ہوا ہے، وہ ساتھ لے کر جا رہی ہوں، اس کی قبر پر جا کر ذبح کروں گی۔ اللہ اکبر۔ نبی تو اس بات پر بیعت لے رہے ہیں، اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہیں کرو گے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ او کما قال علیہ السلام، اللہ کی پھٹکار جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے۔ قرآن مجید میں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس میں بھی میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور زندہ رہنا اور مرنا، سب کچھ، زندگی اور موت للہ رب العالمین، اس بادشاہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ ذبح کرنا بھی اس مالک کے نام پہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہے، کسی کے لیے نہیں۔ ذبح کرتے ہوئے اگر بسم اللہ واللہ اکبر تکبیر پڑھی، اور عقیدہ یہ ہے کہ میں اس جانور کو بابے کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، تو سورۃ مائدہ دیکھیے، سورۃ مائدہ آیت نمبر 6 پارہ، یہ سورۃ مائدہ 6 پارہ، مالک کریم نے دیکھیے کیا فرمایا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، وما اہل، جس پر اللہ کے سوا دوسرا کا نام پکارا گیا، بابے کے نام کا، اور ذبح کرتے ہوئے بے شک اس پر چھری پڑتے بسم اللہ لے لی ہو، لیکن اسے پالا غیر اللہ کے نام پر، اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا۔ سبحان اللہ، حرام کر دیا گیا، حرام کر دیا گیا۔
غیر اللہ کے نام کا۔ تو میں جو جا کر جانور وہاں پر ذبح کر رہا ہوں، یہ سورۃ الانعام ہے، 162 نمبر آیت، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، میری نماز اور میری قربانی جو ہے، یہ ذبح جو ہے، یہ اللہ کے نام۔ تو اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں، تُبَايِعُونِي عَلَىٰ أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا۔ اور امت محمدیہ کی آج اکثریت غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتی۔ میں خود دیکھ کر آیا ہوں، میر علی شاہ کی قبر پر اسلام آباد میں احاطہ بنا ہوا ہے، جہاں پر جانور لا کر چھوڑے جا رہے ہیں، اور وہ ان کے مریدین اور ان کے ذمہ داران اور مجاور اور یہ سارے ان کی نسل اور اولاد وہ غیر اللہ کے نام کی کھا رہی، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اور پیر نصیر الدین نصیر جب اس کا اپنی برادری اور اپنے بھائیوں سے اختلاف ہوتا تھا گدی پر اور چندوں پر، وہ بھی کہتا غیر اللہ کے نام کا حرام ہے، بھائی یہ کچھ نہیں کر سکتا، بابا اللہ سے مانگو۔ جب صلح ہو جاتی تھی پھر لوگوں کو یہی دعوت دیتا تھا۔ ہمارے بھولے اہل حدیث سمجھتے ہیں کہ وہ مرتے ہوئے اہل حدیث ہو گیا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بریلویوں نے بھی اس کی یہ کلپ، سعید علامہ سعید اسد جو فیصل آباد کا مناظر ہے اہل الشرک کا، تو اس نے بھی وہ کلپ لگایا اور اس نے کہا اس کی گفتگو سننا ہی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ آخر میں وہابی ہو گیا تھا۔ کوئی وہابی نہیں ہوا تھا، کوئی وہابی نہیں۔ ہم نے اپنے مرید بھیجے تھے، لڑکے بھیجے تھے اپنے طالب علم گفتگو کرنے کے لیے، اور اس سے ملاقات کی تھی، شاہ صاحب سے ملاقات کی تھی۔ اس کا وہی عقیدہ تھا۔ وہ جب اپنی گدی کے پیچھے آپس میں جھگڑا کرتے تو بڑے بڑے اشتہار بھی چھپ جاتے مناظرے کے، اور مفتی میدان میں آ جاتے، کبھی مناظرہ نہیں ہوا، کبھی ایسی بات۔ ہاں وہ بات اللہ تعالیٰ اس کے منہ سے توحید کی نکلوا دیتا، یہ آپ کہہ سکتے۔ تو ذبح ہو، نذر ہو، وہ اللہ کے نام کی، اس پر بیعت لی جا رہی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا نذر اللہ اور نیاز حسین، یہ نہیں ہو سکتا۔ نذر اللہ کی، سورۃ حج 29 نمبر آیت میں فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نظریں پوری کریں۔ ایک اور مقام پر یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، سورۃ دہر 7 نمبر آیت۔ وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کا شر خوب پھیلا ہوگا۔ تو نظر جو ہے وہ صرف ایک رب کے نام، نظر نیاز صرف ایک رب کی۔ اس بات پر تبایعونی علی الا تشرکوا باللہ شیئا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں۔ نمبر 2، ولا تسرقوا، چوری نہیں کرو گے۔ اب چوری کرنے والا شخص کسی دوسرے کا مال چرا لیتا ہے، یہ حقوق العباد میں سے چوری حرام ہے۔ وہ بیت اللہ کے اندر آپ دیکھتے ہیں طواف کرنے کے لوگ آتے ہیں نا، تو ہزاروں کے حساب سے جوتیاں پڑی ہوتی۔ تو وہ ایک بندہ کہنے لگا یا اللہ یہ جو اتار رہا ہوں تیری، واپسی پہ جو مل گئی وہ میری، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بیت اللہ کے اندر بھی اپنی جوتی سنبھال کر شاپر میں ڈال کر، وہاں شاپر ملتے ہیں، اپنے ساتھ رکھیے، پیچھے باندھیے۔ بیت اللہ میں بھی یا اللہ یہ تیری، جو مل گئی وہ میری۔ ولا تسرقوا، چوری نہیں کرو گے۔ تربیت کی اتنی کمی ہے، کتنے میں نے مبلغین کو دیکھا ہے، اللہ اکبر، فاضل جامعہ فلاں، میں نام نہیں لیتا، ایک مرتبہ گھی کے ڈبے گنتے ہوئے ایک ڈبہ زیادہ رکھا گیا۔ اب ایک عالم ہے اور ایک اس میں عامی ہے۔ عامی کہہ رہا ہے اس کو توحید پرست، کہہ رہا ہے او بھائی یہ ڈبہ زیادہ آ گیا۔ اس نے کہا چپ کر، اس نے ریٹ زیادہ لگایا، حساب برابر ہو جائے گا۔ ولا تسرقوا، چوری نہیں کرو گے، کسی کا مال نہیں اٹھاؤ گے، بغیر پوچھے کسی کی چیز نہیں کھاؤ گے، ہیں؟ ولا تسرقوا، چوری نہیں کرو گے۔ ولا تسرقوا، چوری کرنے والے کے عقیدے میں بھی خلل۔ وہ دوسرے کا جو مال چرا رہا ہے، اس کا عقیدہ یہ بن گیا کہ یہ مال رب نے مجھے نہیں دیا، رب نے جو تیرا دینا تھا وہ تجھے دے دیا، جس کا تو حقدار تھا تجھے دے دیا ہے۔ اپنے عقیدے میں کیوں خرابی لاتا ہے؟ دوسرے کا مال چرا کر
اس کو چرا کر جو کھا کر مسجد میں نماز کے لیے کھڑا ہوگا، تیری تو نماز بھی قبول نہیں، کیونکہ تیرے منہ میں حرام لقمہ چلا گیا۔ حرام کھانے والے کی تو نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ اچھا پھر نماز ہی نہ پڑھیں، نماز پڑھیں، حرام چھوڑیں۔ وَلَا تَسْرِقُوا، چوری نہ کرو، چوری نہ کرو۔ یہ مسجدوں کے غلے ٹوٹ جاتے ہیں، مسجدوں میں خدا کے گھر سے لے کے جا رہے ہیں، آپ کو تو نہیں لے کے جا رہے۔ اتنی دیدہ دلیری، پھر کرونا تو آئے گا نا، وائرس تو لگے گا نا، عذاب تو آئے گا نا، مار تو پڑے گی نا۔ وَلَا تَسْرِقُوا، فرمایا چوری نہیں کرو گے، اس بات پر مجھ سے بیعت کرو، چوری نہیں کرو گے۔ یہ رزق تمہارا نہیں، جو تمہارا رزق تھا تمہیں دے دیا گیا، تم کسی دوسرے کا مال نہیں اٹھاؤ گے۔ وَلَا تَسْرِقُوا، چوری نہیں کرو گے۔ وَلَا تَزْنُوا، زنا نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے۔ وَلَا تَزْنُوا، زنا نہیں کرو گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب تک بھی نہیں پھٹکو گے۔ معنی موبائل پر بیٹھ کر ننگی برہنہ تصاویر شیئر نہیں کرو گے، تصویریں ننگی نہیں منگواؤ گے کہیں سے۔ میں کیا کہوں، آوے کاوے ہی بگڑا ہوا، الا من رحم ربی۔ دوستیاں پالی ہوئی ہیں مولویوں نے، اکثریت نے، میں سب کا نہیں کہتا، نیک بڑے ہیں لوگ، لیکن دیکھو رات کے 3 بجے گاڑی میں بیٹھ کر ایک شخص گفتگو کر رہا ہے۔ میں نے اسے پوچھا آپ یہ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ رات کے 3 بج گئے، کہنے لگا آپ کی ہونے والی بھابھی سے بات کرو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ممبر پر چڑھتے ہو۔ ولا تزنوا، تمہاری تو ورک شاپیں ہونی چاہیے، تمہاری ہدایت کے لیے ذمہ داران کو کوششیں کرنی چاہیے۔ ولا تزنوا، زنا نہیں کرو گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ تک نہیں ملایا۔ ولا تزنوا، زنا نہیں کرو گے۔ تقربوا الزنا انہ کان فاحشا، بے حیائی کے کاموں کے قریب تک نہیں جاؤ گے۔ سوال پوچھنے کے لیے کسی بہن، ماں، بیٹی نے کوئی فون کر لیا، اس کے ساتھ دوستیاں پال لی، اس کے سوالوں کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اس کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ ولا تزنوا، زنا نہیں کرو گے۔ میں ایک جلسے کے اندر موجود تھا فیصل آباد میں، تو ایک شخص جو کوئی عالم نہ آیا، بڑا خطیب اور فلاں پتہ نہیں کیا کیا القابات لگا دیتے، وہ نہ آیا، تو دوسرے نے اس کی فلاں کی، وہ جو ذمہ دار عالم تھا تیسرا، اس نے کہا جانتا ہوں اس کو، ہمارے یوں کر گیا تھا، دوستیاں پالتی تھی اور پھر شادی کر لی تھی۔ یہ کردار جب امت کے سامنے پیش کرو گے، یہ کردار، تو پھر کردار تمہارے سامنے، کل کی بابا فرید کی قبر پر کون گیا ہے اور دائیں بائیں لڑکیاں کھڑی کر کے کس نے تصاویر کھنچائی ہیں، اور اس مشرکہ عورت کے ساتھ جو ستاروں کا علم بتلاتی ہے۔ ولا تزنوا، زنا نہیں کرو گے، کسی غیر عورت سے نرم گفتگو نہیں کرو گے، ولا تزنوا، اپنی اصلاح کیجیے، مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کہ میں جس کو بہن کہہ دیا اس کو میں بہن کی نگاہ سے دیکھوں۔ ہم مہاجر لوگ ہیں، کسی کو بہن کہہ دیں تو ماں کا درجہ دے دیتے ہیں، پھر بھی وہ غیر محرم ہے، نگاہ میں اتنی حیا اور شرم کے بعد بھی وہ غیر محرم ہے، وہ سگی بہن کا مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ ولا تزنوا، زنا نہیں کرو گے، ہائے ہائے، اتنا بڑا گناہ کہ موبائل پر بیٹھ کر میسج کر رہے ہیں، ایک بستر میں بیوی کو ساتھ لٹایا ہوا ہے اور ساتھ بیٹھ کر موبائل پر دوسری لڑکیوں کے ساتھ میسیجز کے اندر گفتگو کر رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو عالم دین تو ممبر پر چڑھتے، بیوی ساتھ لیٹ، اس سے گفتگو کرنا،
اس سے محبت کی باتیں کر، تو اس سے محبت کی باتیں کرے گا، رب تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دے گا۔ اور اس پر حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا، فرمایا اس پر حرام پر گناہ ملے گا، گناہ ملے گا، اور حلال پر فرمایا حلال پر ثواب ملے گا۔ جب تم حلال کھاؤ گے تو ثواب ملے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے جہنم میں دیکھا تھا کہ تازہ اور اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا اور بدبودار گوشت ان کے منہ میں ٹھونسا جا رہا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا اپنی بیویوں کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ۔ وہ زبان کا دینا، وہ آنکھ کا دینا، وہ ہاتھ کا دینا، وہ میسیجز، وہ ٹیلی فون، جو میں مسئلہ بتلا رہا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ولا تسرقوا اور ولا تزنوا، زنا نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے۔ یہ زنا کے سارے باب یہ بند کر دیجئے، بند کر دیجئے۔ پھر شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر طلاقیں ہو جاتی ہیں، پھر بچے عدالتوں کے اندر مصیبت میں آ جاتے ہیں۔ ان کا کیا قصور تھا؟ ان کا کیا قصور تھا؟ پہلے ہی مدرسہ کھولنا ہے تو کسی عالم سے جا کر شادی کر لو نا۔ پہلے ہی کنڈیشن لگا دو میں نے عالم سے شادی کرنی ہے، پہلے کسی اور کے ساتھ، پھر عالمہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، پھر عالمہ مدرسے میں رکھ لیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ دوستیاں پال لی جاتی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ولا تسرقوا اور ولا تزنوا۔ یاد نہیں ہری پور کا واقعہ کہ جامعہ بند ہو گیا تھا، جامعہ بند ہو گیا تھا۔ ایسی مصیبتیں گلے کیوں لیتے ہو جو تم نبھا نہیں سکتے؟ جب ایمان اتنا کچا اور پلا اور کمزور ہے، اپنی اصلاح کیجیے، توبہ کر لیجیے، توبہ کیجیے۔ صاحب کا انسان سے گناہ ہوتے ہیں، کسی فرشتے سے نہیں ہوتے۔ یہ جو لائن لگی ہوئی ہے گندگی کی، اسے توبہ کیجیے، اور ایسی توبہ کہ دوبارہ نگاہ کسی غیر محرم عورت پر نہ اٹھے۔ بے نماز اور مبلغین کی جماعت، دعات جا رہے ہیں دعوت دینے کے لیے، نماز سے آ رہی، موبائلوں پر دوستیاں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ نمبر 4، نمبر 1 شرک، نمبر 2 چوری، نمبر 3 زنا، اور نمبر 4 وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ۔ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو، قتل نہیں کرو۔ کھلاؤں گا کہاں سے؟ کماؤں گا کیسے؟ روٹی کہاں سے لے کر آؤں گا؟ جو آ رہا ہے اس کا رزاق تو نہیں، آپ نہیں، ہم نہیں۔ نحن نرزقکم وإیاہم ونحن نرزقکم، نحن نرزقہم وإیاکم، نحن نرزقکم وإیاہم۔ تمہاری بھی اور اس کی بھی، ہر آنے والے کے رزق کی ذمہ داری۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ولا تقتلوا أولادكم۔ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اس خوف سے۔ میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے ڈاکٹر حضرات بتلاتے رہتے ہیں، فلاں اسپتال میں صبح سے شام تک ابارشن کرواتے رہتے ہیں، نوجوان لڑکیاں آ رہی ہیں اور ابارشن ہو رہے ہیں، ماں باپ ساتھ آ رہے ہیں، عزتیں لٹ رہی ہیں۔ اوہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس عورت آئی تھی، کہا زنا ہو گیا، فرمایا پال اس بچے کو پال، تجھے پالنا پڑے گا۔ اس نے پالا تھا، وہ پیدائش ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر کہیں جا کر وہ روٹی کھانے کے قابل ہوا تھا، وہ بچہ کسی دوسرے کو دے دیا تھا، اور پھر اس پر حد قائم کی گئی تھی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل نہ کیجیے، قتل نہ کیجیے۔ یہ منصوبہ بندیاں اور یہ سارے، یہ اولاد کا قتل ہے۔ ہاں، عورت کے آپریشن ہو گئے، 3 سے زیادہ آپریشن نہیں ہوتے، اس نے 4 کروا لیے ہیں، اب اس کی جلد کمزور ہو گئی ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا اس کی جان کو خطرہ ہے، یا کوئی اور مرض میں بیماری ماں مبتلا ہے۔ اس میں ڈاکٹر حضرات وہ سسٹم ہی ختم کر دیتے، وہ ایک الگ بحث۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنے اولاد کو قتل نہ کیجیے، تفریق نہ کیجیے، یہ بیٹی اور یہ بیٹا اور یہ ایسا اور یہ ایسا نہ۔ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، اپنے ہاتھوں اور پیروں سے بے بنیاد بغیر ثبوت کے بہتان یہ نہیں کرو گے۔ بہتان لگا دیتے، کچھ نہیں،
تو بچے کے ذمہ لگا دیا یہ دجالی میڈیا نے کہ اس قاری نے اس عالم نے اس بچے کے ساتھ زیادتی کی، اس بچے کو پٹی بڑھا دی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، دین کے یہ دشمن، دین کے یہ دشمن۔ بغیر ثبوت کے بہتان نہیں لگاؤ، بہتان ہاں ثبوت ہے تو پیش کیجئے۔ بیوی کے ساتھ دوسرا مرد پڑا ہوگا تو ثبوت لانا ہوگا، بندے اکٹھے کرنے ہوں، گواہ پیش کرنے ہوں گے، ورنہ لعان ہو جائے گا۔ اپنی زبانوں کو لگام دیجیے۔ میں نے فلاں سے سنا ہے، فلاں سے تو اتنی سنا تھا، ملٹی پلائی ہو کر 1000 درجے اوپر ہو کر وہ بہتان کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ سبحان اللہ، بہتان نہیں لگاؤ گے جو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا، معاشرہ برباد ہو جائے گا اگر بہتان ترادی کرو گے۔ اگر اس بہتان پر پابندی لگ جائے، زبانوں کا لگام ہو جائے، ساس، بہو، سسر، دیور، جیٹھ، نند، بھابھی، سب جھگڑے ختم ہو جائیں گے کہ بہتان ہی نہیں لگے گا، شکایت ہی غلط نہیں لگے گی، خاوند کو طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ وہ بھی اللہ سے ڈرتی ہے، وہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے، خوف خدا ہے کہ بہتان نہیں لگانا، جتنی بات ہے اتنی بیان کرنی ہے، فساد کو آگے نہیں پھیلانا۔ یہ اللہ کے پیغمبر بیعت لے رہے ہیں، اور اس بیعت میں سب سے پہلے اللہ کی توحید، اور ہمارا یہ کورس چل رہا ہے فہم توحید احادیث نبویہ کی روشنی۔ ان ساری چیزوں کا فائدہ تب ہوگا چھوڑنے کا جب سب سے پہلے الا اللہ تشرکوا باللہ شیئا، شرک نہ کرو گے۔ ایک آدمی زنا نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، ڈاکہ نہیں ڈالتا، اولاد کو قتل نہیں کرتا، بہتان نہیں لگاتا، سب کچھ کرتا ہے، کچھ بھی، سب پر پابندیاں ہیں، لیکن یا علی مدد کے نعرے، علی کو اللہ کہتا ہے، نبی کو خدا کہتا ہے، اللہ کی صفات کا مالک پیروں اور بزرگوں کا بنا دیتا ہے، سب کچھ بیکار ہے اس کی یہ نیکی، کوئی فائدہ نہیں۔ تو فرمایا بہتان تعدی نہیں کرو گے۔ وَلَا تَعْسُوا فِي مَعْرُوفٍ، وَلَا تَعْسُوا فِي مَعْرُوفٍ، معروف میں میری نافرمانی نہیں کرو گے، اچھے کاموں کے اندر نبی کی اتباع کرو گے۔ اتباع کے قابل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی نافرمانی نہیں کرو گے، نبی کی اطاعت ہی کرو گے۔ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو نافرمانی کرے گا وہ جنت میں جانے سے انکار کرے گا۔ وَلَا تَعْسُوا فِي مَعْرُوفٍ، اچھے کاموں میں پیغمبر کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ ساری فرقہ بندی ختم ہو جائے گی کہ جو کام ہے عبادت کا وہ صرف ایک پیغمبر سے پوچھنا ہے، اس کی اطاعت کرنی، کسی مولوی، کسی امام، کسی پیر، فقیر، محدث، سب فارغ، ایک نبی کی اطاعت کرو گے۔ اور یہی دعوت اہل حدیث، یہی دعوت اہل حدیث ہے۔ فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، جس نے بھی تم میں سے یہ وعدہ پورا کیا، اس عہد کو پورا کیا، دیکھو دعوت عمومی ہے، جس نے بھی اس عہد کو پورا کیا، اللہ اکبر، یہ سارے کام جو میں گنا رہا ہوں، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہوگا، اللہ کی ذمہ داری ہے اب اس کو ثواب دے۔ تو ہمیں اپنی عقیدے کو اور پھر اعمال کو، پھر زبان، ہاتھ، پیر، ان سب چیزوں کو، اس کی حفاظت کرنی۔ روزے کا سبق ہی یہی ہے، اگر حفاظت نہیں تو بھوک ہے۔ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، اور جس نے اس میں سے کچھ نہ کچھ کر دیا، کسی کا ارتکاب کر دیا، فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا، اور دنیا میں اسے سزا مل گئی، فَهُوَ كَفَارَةُ اللَّهِ، تو وہ اس کا کفارہ ہو جائے گا، کفارہ ہو جائے گا۔ زنا کر دیا، حد لگ گئی ہے، چوری کر لی ہے، ہاتھ کاٹ دیا گیا، بہتان لگایا، کوڑے پڑ گئے، فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَارَةُ اللَّهِ، وہ تو کفارہ ہو جائے گا۔ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، اور جس نے اس میں سے کچھ کام کر دیا، ارتکاب ہوا ان گناہوں میں سے، فَسَتَرَهُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اس گناہ پر پردہ ڈال دیا۔ توحید کے بعد، توحید کے بعد، عقیدے پر نہیں، وہ تو مشرک ہے، اس کا تو معاملہ ہی ختم۔ عقیدے کے بعد چوری، زنا، قتل، بہتان، نیکی میں فرما برداری،
ان میں اس نے کوئی غلطی کر لی اور اللہ نے اس پر فسترہ اللہ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اب اس کا معاملہ رب کے سپرد ہو گیا کیونکہ رب نے اسے چھپا دیا۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال۔ کوئی در و دیوار، کوئی کمرہ، کوئی سابقہ زندگی کے گناہ، معافی مانگ لیجئے، رمضان ہے نا، معافی مانگ لیجئے، یا اللہ پہلے معاف کر دے، آئندہ توبہ۔ اللہ دھو ڈالے گا، گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا، اس کا وعدہ ہے۔ آئندہ وہ گناہ نہیں کرنا، بس وہ نیکی بن جائے گی، پردے ڈل جائیں گے۔ پھر بھی رب سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، ڈرتے رہنا چاہیے، کامتے رہنا چاہیے، امید رکھنی چاہیے کہ دعا قبول ہوگی۔ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اب معاملہ اللہ کے سپرد، إِن شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِن شَاءَ عَفَا عَنْهُ، چاہے سزا دے اور چاہے معاف کر، وہ بادشاہ ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اب عید کی یہ چھٹیاں ہوں گی، عید کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔